نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ پاکستان نیشنل اسمبلی کے اندر توہین صحابہ بل کے منظور ہونے پر پاکستان کے بعض ایسے عناصر جو اس بل کے منظوری پر اتنا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ آخر یہ بل کیوں منظور ہوا، یہ بل ہے کیا؟ اس بل کے تحت کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ پہلے نمبر پہ بات یہ سنیں کہ صحابہ کرام کی عظمت اور مناقب اور ان کی رفت کو خود اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا بیان فرمایا۔ تو گویا جو صحابہ کی توہین کرے وہ دراصل قرآن کا منکر ہے، قرآن پاک کی وہ توہین کرنے والا ہے کہ قرآن تو ان کے مناقب کو بیان کرے، اوصاف حمیدہ کو بیان کرے، ان کے مناقب جلیلہ کو بیان کرے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن اللہ کا رسول اور وہ مجاہد جو ان کے ساتھ ہیں، جو جہاد کرتے ہیں راہ خدا کے اندر اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، فرمایا انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب و کامران ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بار بار اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارتیں سنا رہا ہے اور فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، کامیاب و کامران ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو نہ مانے وہ قرآن کی اس نص کا بھی منکر۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہاں تک بیان کر کے کہ تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں کافروں پہ سخت، آپس میں بڑے نرم، ہمیشہ رکوع و سجود میں تم ان کو پاؤ گے اور رب کی رضا چاہتے ہیں، رب کا یہ فضل چاہتے ہیں۔ ان کی مثالیں ہم نے کتاب تورات انجیل میں بھی بیان کی، سجدوں کے نشان ان کی پیشانی میں، اور آگے ارشاد فرمایا فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فرمایا وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی بریک سی کومپن نکالی، بریک سا سٹا نکالا، بریک سا وہ پٹھا اپنا نکالا زمین سے، کومپلیں نکلیں، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا۔ وہ کومپل پہلے بڑی کمزور تھی، پھر مضبوط اور طاقتور ہو گئی۔ یہ صحابہ رسول کی مثال اللہ دے رہا ہے۔ پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سر سبز و شاداب وہ کھیتی کسان کا دل بہلانے لگی، کسان خوش ہو گیا، کاشتکار کو وہ اچھی لگنے لگی۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول کی کھیتی سے مثال دے کے آگے فرمایا وہ کاشتکار کو اچھی لگتی ہے رسول اللہ کو وہ کھیتی، لیکن فرمایا لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافروں کے دل اس کے سبب سے جلتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، یعنی حسد کرنے والا کافر ہے، حسد کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ جو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر عمار بن یاسر سے اور اصحاب رسول مہاجرین و انصار بدری اور خیبری اور فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے جنہوں نے آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں بھی دیدار کیا اور ایمان لائے، فرمایا یہ جو اصحاب رسول کی فصل ہے اس سے جو جلے حسد کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ تو پھر پاکستان کے اندر جو توہین صحابہ بل بنا وہ بالکل عین قرآن کے مطابق بنا کہ وہ قرآن کا مجرم ہے، گستاخ ہے، اور گستاخ کو سزا ہونی چاہیے۔ اور آگے یہ کہہ کے اللہ رب العالمین نے آگے کیا بیان کیا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کر لیا کس چیز کا؟ مغفرت کا اور بہت بڑے اجر و ثواب کا۔ اللہ ان کے ساتھ وعدے فرمائے، اور یہ لوگ جو ذاکر ہیں جو چی اس بل کے اندر ہو رہے ہیں وہ بس اس میں یہ کیوں بل بن گیا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، یہ بل عین قرآنی منشا کے مطابق بنا ہے تاکہ اس بل کے خوف سے ڈر کے لوگ قرآن مجید فرقان حمید سے انحراف نہ برتیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے عقیدہ سے نہ ہٹیں
جو قرآن نے انہیں دیا، جو مصطفیٰ جان رحمن نے انہیں دیا، جو صحابہ رسول نے دیا، جو اہل البیت نے دیا، جو مولا علی نے دیا، امام حسن نے دیا، امام علی مقام امام حسین نے دیا، جو حضرت امام باقر نے دیا، امام زین العابدین نے دیا، ان کی بھی منشا ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے، اور اس بل کے تحت جو ہے وہ سارے ڈر کے کوئی بھی اصحاب رسول پہ بک بک نہ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید مزید صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں ہے برابر وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے قتال کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ کن کے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان پہلوں کا درجہ ان سے زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد آئے، جنہوں نے بعد میں قتال کیا اور راہ خدا میں خرچ کیا۔ دو گروپ بنا کر آگے فرمایا کلًا وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ حسنہ کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا ان سب سے حسنہ کا وعدہ کرے، اور جو بل توہین صحابہ بل کی منظوری کے اوپر چین بچین ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل نہیں بننا چاہیے، یا وہ اپنے تحفظات دے رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے دلوں کے اندر یہ کیڑے ہیں، وہ اس کلًا وعد اللہ الحسنہ کو نہیں مانتے۔ رب کلًا کہہ رہا ہے، جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت پہ لفظ کل کا اطلاق جو ہے وہ ہر ذی نفس پہ ہوتا ہے، اسی طرح کلًا وعد اللہ الحسنہ کا اطلاق ہر صحابی پہ ہوتا ہے، اور اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کیا۔ اب حسنہ کا وعدہ جس سے ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کو ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ ملا، اولئک عنہا مبعدون، فرمایا یہ سارے کے سارے جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور کتنے دور ہوں گے؟ فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی چنگار اور جہنم کی چیخ و پکار کو بھی نہیں سنیں گے، وہ اتنے دور رکھے جائیں گے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن ہے، قرآن، ان میں سے میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں پڑھی جو تاریخ کے اندر ہے، میں سارے کا سارا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کے اندر اختلاف پاتے، لیکن یہ رب کا کلام ہے جس کے اندر اختلاف نہیں ہے، تبدل نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سب آیات کو من وعن تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا ہر اہل ایمان پہ واجب اور فرض ہے، شرط ہے یہ ایمان کی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ لوگوں اگر تم بھی انہی جیسا ایمان لے آؤ، اگر لوگ بھی صحابہ جیسا ایمان لے آتے تو کامیاب و کامران ہو جاتے۔ رب جن کے ایمان کو معیار بنائے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان کو جن کو رب معیار بنائے ہم جو ہمیں ٹھکرا دیں اور کہہ دیں ہمیں قبول نہیں، بلکہ ایسوں کے بارے میں جو صحابہ کے ایمان کو تسلیم نہ کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ایسوں کو کہا جاتا ہے لاؤ ایمان نبی کے صحابہ جیسا، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو آگے سے کہتے ہیں ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائے، تو رب فرماتا ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا خبردار سن لو، میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے، یہ اتنے بے وقوف ہیں، بلکہ ہمیں تو حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم دعا کیا کرو اس بات پہ، کیا کہ جو صحابہ رسول چلے گئے دنیا سے، اے پچھلو تم دعا کیا کرو۔ سورۃ الحشر کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کون سی دعا؟ فرمایا تم دعا کیا کرو، یقولون، تم کہا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر، ہمیں بخش دے اور ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، اصحاب رسول، مہاجرین و انصار، جنہوں نے دید مصطفیٰ کی سرکار کو جنہوں نے دیکھا ایمان کی عالم میں، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کرنا کیا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دل میں کسی صحابی کا کوئی بغض نہ رکھنا، کوئی کینہ نہ رکھنا، کوئی ویر نہ رکھنا، کوئی بری بات ہمارے سینے میں نہ آئے کسی صحابی کے بارے میں۔ غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، اصحاب رسول کے بارے میں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے باری تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا، رؤوف الرحیم ہے۔ یہ دعا کیا کرو۔
اب جو اس سب کے باوجود جو میں نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ پڑھ کے سنایا کہ اصحاب رسول کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، اس سب کے باوجود نہ مانے، جو پاکستان کے اندر بل کے اندر جو سزا منتخب ہوئے وہ تو سزا دیں گے نا، ارباب اقتدار دیں گے، ہم نے کیا دے سکتے ہیں، لیکن جو اخروی ان کو عذاب ملے گا وہ بھی سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقولون کہ منافقوں نے کہا، منافق کہتے ہیں کیا، یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ نے جملہ بولا تھا، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ کی طرف لوٹے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو سب سے زیادہ عزت والے، یعنی اس نے اپنے آپ کو کہا سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ ذلیلوں کو، یعنی صحابہ کو اس نے کہا، ذلیل کا لفظ، سب سے زیادہ عزت والے سب سے زیادہ ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، یہ لفظ اس نے بولا، اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے ذلیل کا لفظ کہا۔ کیا یہ آج کل وہ نہیں بول رہے جو اس بل کے اندر چی بچی ہو رہے ہیں، اور آئے روز جو ان کے جو ہے وہ ذاکرین اور یہ لوگ جو ہیں وہ صحابہ پہ بک بک کرتے ہیں، وہی لفظ جو عبداللہ بن ابی نے بولے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا سنو، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اصحاب رسول کے لیے عزت ہے، ایمان والوں سے مراد اصحاب رسول جو زمانے کے تھے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر عثمان و علی مہاجرین و انصار کی عزتیں کیا ہیں، جو انہیں ذلیل کہے خدا نے اسے ذلیل کہا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی خود صفائی پیش کی، خود جو ہے وہ ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا، اور فرمایا اگر کوئی مر جائے اسی حالت میں کہ اس کے دل کے اندر بغض صحابہ ہو، عبداللہ بن ابی جو طرح طرح سے صحابہ کرام کا اپنے دل سے بغض کا بھڑاس نکالتا رہتا تھا، جو وہ مر گیا، اس کے جنازے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب اس کا آپ جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اب وہ سن لیں گستاخان صحابہ جو اس بل کے اوپر چین بچی ہو رہے ہیں، اخروی سزا سنیں اور باز آئیں، مرنا ہے، قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے، قیامت کے دن باری تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کیا جواب جرم دو گے اپنے، جب نامہ اعمال نشر ہو جائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے خیر کا عمل بھی کیا ہوگا ذرہ برابر بھی وہ بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا قیامت کے دن وہ دیکھے گا، ہماری منہوں کی بک بک بھی لکھی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا کہا۔ فرمایا تاجدار کائنات کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب اس گستاخ صحابہ جو مر گیا عبداللہ بن ابی، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اور آگے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے محبوب اگرچہ آپ اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کی دعا کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، یہ آیات قرآنیہ کو انہوں نے ٹھکرایا کہ رب بار بار عظمت صحابہ کو بیان کرے، مناقب صحابہ کو بیان کرے، رفعت صحابہ کو بیان کرے، اوصاف صحابہ کو بیان کرے، لیکن یہ انکار کر گئے، اور آپ نے جو ان کو اپنے نگاہوں کے فیض سے پاکیزہ اور مطہر اور صاحب تطہیر بنایا، یہ اس کے بھی منکر ہوئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتا، انہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہی نہیں، اس لیے مرنے سے پہلے باز آ، توبہ کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔